چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ ماشاءاللہ بچے آج بڑے جذبے میں ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن مقابلہ بھی ہوتا ہے اور ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے اور سورہ ملک کی 22 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ یہ قاف ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف۔ کوئی فرق بتائے گا ان میں؟ آپ بتائیں۔ قاف کو پر پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں۔ قاف کو پر پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں قاف لکھا ہوا ہے تو اسے ہم پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے ہا۔ یہ ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے عین۔ عین بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہے عین اور دوسرا حرف ہے حمزہ۔ پیارے بچوں، جب ہم ہا اور حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم ہا اور عین کی ادائیگی کرتے ہیں تو اسے حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے ہا 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 ہا۔ ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ اسی طرح حمزہ کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ، عین زبر آ، آ آ آ آ آ آ آ۔ آ۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ تو تلاوت کے دوران بھی آپ نے اس فرق کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال۔ یہ ذال بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے ضا اور تیسرا حرف ہے زا۔ زا، ٹھیک ہے۔ ان میں کون فرق بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ زال کو بغیر سیٹی کے پڑھتے ہیں، زا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور زا کو سیٹی نکال کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ضا میں سیٹی کی آواز آئے گی نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔ اچھا، ذال کو باریک پڑھنا ہے پر پڑھنا ہے؟ باریک۔ باریک پڑھیں گے، صحیح بتایا ہے انہوں نے۔
दाल और ज़ा दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी। ठीक है, ज़ा में सीटी की आवाज़ आएगी, बाकी दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है कि दाल को हम बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को पढ़ते हैं। पुर पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस फ़र्क का भी आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद ये देखें, या साकिन से पहले ज़ेर है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो क्या होता है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। तो यहाँ है या मद्दा, और कायदा ये है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर अगले कलीमे में हमज़ा हो तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होता है। जैसा कि यहाँ पर देखें, या मद्दा है और इसके बाद अगले कलीमे में क्या आ रहा है, हमजा। यहाँ कौन सा कायदा होगा, मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल नहीं, मद्दे मुनफसिल। ठीक है, मद्दे मुनफसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं, 2 या 2.5। 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ है नून साकिन और इसके बाद आ रहा है शीन। यहाँ कौन सा कायदा होगा, इक्फा का कायदा होगा। इक्फा का कायदा क्यों होगा, कौन बताएगा, चलें आप ही बताएं। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से हर्फ शीन आ रहा है। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा जो कि 15 हैं, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ पर इक्फा का कायदा होता है। ठीक है, यहाँ पर हुरूफ इक्फा में से शीन आ रहा है, इसलिए यहाँ इक्फा का कायदा होगा और यहाँ हम गुन्ना करेंगे। ठीक है, गुन्ना इक्फा में होता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है सौद, क्या लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है सीन। एक जैसी आवाज़ है लेकिन इनमें फ़र्क है। कौन बताएगा फ़र्क, आप नहीं बताओगे, आप बताओ। सात को पुर पढ़ेंगे और सीन को बारीक। सौद को पुर पढ़ेंगे और सीन को बारीक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए गोलता है और इसके बाद है वक्फ की अलामत। क्या है, वक्फ की अलामत। और कायदा ये है कि जिस कलीमे पर आप वक्फ कर रहे हैं उसके आखिर में अगर गोलता हो, जैसा कि यहाँ देखें अफ़इदा गोलता है तो इसे हा साकिन से बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो गोलता को हा साकिन से बदल देंगे। फिर इसके बाद देखें लाम पर है तनवीन। क्या है, तनवीन। क्या है, तनवीन। और इसके बाद हुरूफ यरमलून में से मीम आ रहा है। यहाँ कौन सा कायदा होगा, कौन सा कायदा होगा, इदगाम का कायदा होगा और यहाँ हम गुन्ना भी करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखें वाव मद्दा है और इसके बाद नून वक्फ की वजह से साकिन हो रहा है। यहाँ कौन सा कायदा होगा, मद्दे आरिस का कायदा होगा, क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद अगर वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाता है तो वहाँ मद्दे आरिस का कायदा होता है। मद्दे आरिस को हम 1, 2 या फिर 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। यानी तीनों चीज़ों का आपको इख्तियार है, 1 अलिफ के बराबर खींचें, 2 अलिफ के बराबर खींचें या फिर 3 अलिफ के बराबर खींचें। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर इस आयत की तिलावत करते हैं। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। अच्छा, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ मद्दे मुनफसिल है। ठीक है, तो इसे हम 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। आप में से कोई भी नहीं खींच रहा। ठीक है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ। यहाँ मद्दे मुनफसिल है, इसकी मिकदार आप पूरी नहीं कर रहे हो। ठीक है, मद की मिकदार आपने पूरी करनी है। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। यहाँ बा में कलकला खूब जाहिर होगा। ठीक है, वल अबसार वल अफइदा। अब मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, अब सांस खींच कर रखनी है। ठीक है, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। अब ये आयत कौन सुनाएगा मुझे, आप पढ़ें। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कौफ को हम पुर पढ़ते हैं। ठीक है, कुल नहीं पढ़ना, कुल
قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں نون میں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انشأکم اس طرح نہیں پڑھنا. انشأکم حمزہ باریک ہے، اسے باریک ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. انشأکم حمزہ کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا. اور تیسری بات یہ کہ یہاں را لکھا ہوا ہے، را کی آواز واضح ہونی چاہیے، واؤ کے ساتھ ملنی نہیں چاہیے. اب سا وا نہیں لگنا چاہیے. اب سارا را بالکل واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں. آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. قلیلا ما تشکرون. کلیلم نہیں، قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون. تشکرون نہیں، ٹھیک ہے. قلیلا ما تشکرون. اب اتنا حصہ کون سنائے گا؟ آپ نہیں پڑھو گے، آپ پڑھیں. قلیلا ما تشکرون. اچھی کوشش کی، لیکن وہی بات ہے کہ قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف کو باریک نہیں پڑھنا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں غنہ کرنا ہے تو غنہ کی مقدار جو کہ ایک الف کے برابر ہے اسے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. غنہ کی مقدار پوری ہونی چاہیے، کم نہیں غنہ کرنا. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں مدرسۃ المدینہ ڈرگ کالونی نمبر 2 میں زیر تعلیم ہوں. ہم صبح 7:45 بجے مدرسے آتے ہیں. اس کے بعد اشراق و چاشت کی نماز ہوتی ہے. 8 بجے دعائے مدینہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم درجوں میں جاتے ہیں. پھر ہم اپنا سبق سب کی منزل سناتے ہیں. 12:30 بجے ہمارا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے. ہم لوگ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. نماز کے بعد نیک اعمال کا جائزہ ہوتا ہے. اس کے بعد بقیہ سب کی منزل سناتے ہیں. اس کے بعد ہم سبق کا سب کو سناتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ڈرگ کالونی نمبر 2 27 سال سے قائم و دائم ہے، اور اس عرصے کے اندر کم و بیش 800 بچوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کرنے کی سعادت حاصل کری، اور 1350 بچوں نے الحمدللہ ناظرہ ختم کرنے کی سعادت حاصل کری. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 300 بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل 2021 میں ہمارے مدرسۃ المدینہ سے 50 بچوں نے ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کری، اور 16 بچوں نے الحمدللہ عز و جل حفظ القرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے، اور سمندر کی سواری کشتی کے بارے میں سنیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی کشتی جو تھی وہ کیسے بنی، کس نے بنائی. یہ ساری باتیں جو ہے وہ آج ہم سنیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دینے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوششوں میں مصروف تھے. تقریباً 950 سال تک آپ علیہ السلام نے دین کا پیغام پہنچایا، لیکن صرف اور صرف 80 افراد ایمان لائے. جب آپ علیہ السلام نے یہ فیل کیا کہ اب باقی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی، اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا. ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے. کتنا ٹائم باقی تھا؟ 200 سال. 200 سال باقی تھے. پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا. اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. ظاہر سی بات ہے کشتی کسی چیز سے تو بنتی ہے، تو لکڑی کی ضرورت تھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے، جن کی لکڑی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور پیارے بچوں،
یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے. کتنے عرصے میں تیار ہوئے؟ 100 سال. جی 100 سال میں یہ درخت تیار ہوئے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی چیز بنانے کا کام شروع کیا جو چیز آج تک کسی نے نہیں بنائی تھی, اور وہ چیز بوٹ تھی. کیا تھی؟ بوٹ یعنی کشتی. ٹھیک ہے, آج آپ سے پہلے کسی نے بھی جو ہے وہ کشتی نہیں بنائی تھی. یہ دنیا کی پہلی بوٹ یعنی کشتی تھی جسے ایک نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا. جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے کے کام میں مصروف تھے, اس وقت قوم کے برے لوگ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ آپ علیہ السلام کو الگ الگ طریقوں سے پریشان کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے, لیکن آپ علیہ السلام صبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے, اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی بنانے میں مصروف رہے. اور پیارے بچوں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کشتی کتنے ٹائم میں تیار ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو لگ رہا ہو کہ 1 سال میں تیار ہوئی ہوگی, 2 سال میں, 3 سال میں تیار ہوئی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ کشتی بنانے میں 100 سال لگے. کتنا ٹائم لگا؟ 100 سال. 100 سال میں یہ کشتی تیار ہوئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کشتی تھی کس طرح کی, اس میں کتنے فلور تھے, اور اس کشتی میں کون کون سوار تھا. تو پیارے بچوں, کشتی کا جو آگے کا حصہ تھا وہ مرغے کے سر جیسا تھا. کیسا تھا؟ مرغے کے سر جیسا. مرغے کے سر جیسا تھا. اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا. کیسا تھا؟ مرغے کی دم جیسا. اور نیچے کا حصہ پرندے کے پیٹ کی طرح تھا. کشتی میں 3 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے؟ 3, جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا. اور اس کشتی میں 3 فلور بنائے گئے تھے. کتنے؟ 3 فلور بنائے گئے تھے. فرسٹ فلور پر شکاری جانور اور پرندے اور زمینی کیڑے تھے. سیکنڈ فلور پر دوسرے جانور تھے. اور تیسرے فلور پر وہ مسلمان تھے جو ایمان لائے تھے. جب کشتی میں سب سوار ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی قوم کے باقی لوگوں پر طوفان کا عذاب آ گیا. کشتی میں موجود لوگ اور جانوروں کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا, یعنی باقی جتنی بھی زمین تھی وہ پوری کی پوری جو ہے وہ طوفان میں تباہ ہو گئی, اور سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مر گئے. تقریباً 150 دن تک یہ کشتی سفر کرتی رہی. اس دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے آس پاس 7 چکر بھی لگائے. کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے خانہ کعبہ کے. اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ وہاں پر پہنچ کر رک گئی. اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا. اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاتے تھے, یا تو 9 محرم کا یا پھر 11 محرم کا. یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر مکمل ہوا. پیارے بچوں, قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ترجمہ کنز العرفان. اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا, تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں, اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ, اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا. اور نوح کشتی بناتے رہے, اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا. نوح نے فرمایا, اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو, تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا, اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. توبوا الی اللہ. تو پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے, اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے, اور اللہ والوں کی باتیں ماننی چاہیے. اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اللہ پاک کی نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن,
चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है अहमद रज़ा भाई और दूसरी तरफ है मोहम्मद हसन भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं, ठीक है। देखें, आसान से रूल्स हैं हमारे। अगर कोई सवाल का सही जवाब देता है तो उसे मिलते हैं 10 पॉइंट्स। कितने? 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर किसी को सवाल का सही जवाब नहीं आता तो फिर वो क्या करता है? ऑप्शन लेता है। ऑप्शंस लेता है। ऑप्शंस लेने के बाद अगर वो सही जवाब दे दे तो फिर क्या होता है? 5 ठीक है, 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने गलत जवाब दे दिया तो 0 पॉइंट। 0 पॉइंट्स, कोई पॉइंट उसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल होगा हमारे अहमद रज़ा भाई से। अहमद रज़ा भाई, आप बताएं कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। इनका ये जवाब दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अहमद रज़ा भाई को। अब अगला सवाल है हमारे हसन भाई से। हसन भाई, कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताएं जिसे एक बार पढ़ने से 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह यासीन। सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 बार कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। अब अगला सवाल है हमारे अहमद रज़ा भाई से। अहमद रज़ा भाई, आप ये बताएं समीउन के क्या मीनिंग्स हैं? ऑप्शंस: देखने वाला, सुनने वाला या फिर डराने वाला। देखने वाला। ये कह रहे हैं समीउन के माना है देखने वाला। क्या लगता है सही जवाब है? आपको भी लगता है नहीं पता? किसी को पता है समीउन के क्या माना है? सुनने वाला। समीउन के माना है सुनने वाला। तो इस सवाल में हमारे अहमद रज़ा भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे हसन भाई से। हसन भाई, आप बताएं कुरान पाक का कौन सा पारा कद समी अल्लाह से स्टार्ट होता है? 28वां पारा। 28वां पारा कद समी अल्लाह से स्टार्ट होता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। अब अगला सवाल है हमारे अहमद रज़ा भाई से। अहमद रज़ा भाई, आप बताएं सूरह काफिरून कहाँ नाजिल हुई? मक्का मुकरमा। सूरह काफिरून मक्का शरीफ में नाजिल हुई है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल में अहमद रज़ा भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल है हमारे हसन भाई से। हसन भाई, आप ये बताएंगे कि सूरह बकरा से पहले कौन सी सूरत आती है? सूरह फातिहा। सूरह बकरा से पहले सूरह फातिहा आती है। बहुत ही आसान सा सवाल था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। अब अगला सवाल है हमारे अहमद रज़ा भाई से। अहमद रज़ा भाई, 4 मशहूर सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, इन 4 में से उस सूरत का नाम बताएं जिसमें लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र है। सूरह इखलास। सूरह इखलास में लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अहमद रज़ा भाई को। जी हसन भाई, अगला सवाल आपसे है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे हसन भाई को। अब आखिरी सवाल है दोनों से। ये बताएं फी हा में कितने हरूफ हैं? 4। लफ्ज़ फी हा में 4 हरूफ हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस सवाल में भी हमारे अहमद रज़ा भाई को मिले हैं 10 पॉइंट्स और इसी के साथ इनका टोटल है 40 पॉइंट्स। अब हमारे हसन भाई को पहले से ही 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब देखते हैं ये सही जवाब देकर जीतते हैं या फिर दोनों में बराबर हो जाता है। आखिरी सवाल है, सही जवाब देना है। आप बताएं सूरह नस्र कौन से पारे में है? आसान सा सवाल है बिल्कुल। 30वें पारे में। सूरह नस्र 30वें पारे में है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिले हैं हमारे हसन भाई को और इसी के साथ इनका टोटल है 50 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? हसन भाई। हसन भाई आज के हमारे विनर हैं। अल्लाह पाक हम सबको सही तरह से कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا